لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قصہ جو چل رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس پہ کافی پروگرام ہم کر چکے ہیں۔ آخری پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پکا عہد لیا اللہ کے نام سے کہ وہ لازماً بنیامین کو واپس لائیں گے، ہاں اگر وہ گیر لیے جائیں تو علیحدہ بات ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے تئیں اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت بھی کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، کہ کہا ہے میرے بیٹو مصر میں شہر میں تم ایک دروازے سے سب اکٹھے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ داخل ہونا تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ کے تدبیر کے آگے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، اللہ کے فیصلے کے آگے میری کچھ بھی نہیں چلتی۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، بے شک حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکومت بھی اسی کی، بادشاہت بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے۔ اور پھر توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرے۔ صرف جن لوگوں نے توکل کرنا ہے، اگر واقعی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں کسی پر بھی، کسی ذات پر توکل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، بیٹے ان سے اجازت لے کر چل پڑے۔ اب وہ مصر میں پہنچ گئے اور اپنے باپ کے حکم کے مطابق، نصیحت کے مطابق یہ لوگ مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت، آیت نمبر 68 میں، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر وہ جب داخل ہوئے شہر میں، یعنی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اپنے باپ کے حکم کے مطابق، نصیحت کے مطابق، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کو اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی تھی۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یہ فیصلہ جو تھا یعقوب کا اپنا ہی فیصلہ تھا، اور ایک حجت تھی جو انہوں نے اپنے طور پہ تمام کی۔ یعنی انسان اللہ پر توکل تو کرے گا، لیکن جو اپنے طور پر وہ تدبیر کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ دیکھیں اللہ پر توکل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ملنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سواری کا کیا کیا؟ اس نے کہا جی باہر چھوڑ رہا ہوں اللہ کے بھروسے پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہی وہ بات ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تئیں کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ اللہ کرے یہ بات ایز اے نیشن ہم سمجھیں، ایز اے پرسن انڈیویجولی طور پر بھی، اور سب کے ساتھ مل کر بھی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ پر توکل کر بیٹھے ہیں، کرنے کے کام نہیں کرتے۔ آج دنیا میں ہمارا جو حال ہے، آج معاشی طور پر جو ہم جس طرف جا رہے ہیں، اور اسی طرح سیاسی طور پر بھی، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اللہ نے اس ملک میں کون سی نعمت ہے جو نہیں دی، یقین جانیں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے اللہ اکبر
जो 6 या 7 चोटियाँ हमारे पास है, समुंदर हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, मैदानी इलाका इतना कि पूरा पंजाब का इलाका मैदानी है, पहाड़ी इलाका आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाए। मसला कहाँ है फिर? क्यों हम दिन ब दिन नीचे से नीचे आ रहे हैं? इसलिए कि हमने जो करना था वो नहीं किया। एक कमिटमेंट थी ये पाकिस्तान बनाते वक्त कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम कायम किया जाएगा, लेकिन यहाँ आकर हम सब कुछ भूल गए। 2 कौमी नज़रिया ये था कि हम और हिंदू एक अलग-अलग कौम हैं, इसलिए हमने अपना अलग मुल्क बनाया ताकि उसमें अल्लाह का कानून नाफज हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफज हो। रियासत मदीना के जो नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और फिर खुलफाए राशिदीन ने जैसा उस पर अमल करके दिखा दिया, ये पाकिस्तान उसी का नमूना बने। 2 ही मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर बने हैं, 2 ही रियासतें हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई हैं, एक मदीने की रियासत और एक पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे, जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं अल्लाह उनको भी माफ़ करे और हदायत दे, और आवाम को भी, जिसने जो करना था उसने नहीं किया, बस समझते हैं कि कुछ दुआएं मांगेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी ही गुजारेंगे। दुआएं भी तब कबूल होती हैं, हमने पढ़ा था सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 में, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे बंदे आपसे पूछते हैं तो बताया कि मैं बहुत करीब हूँ, हर दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, लेकिन इनको चाहिए ये भी तो मेरी सुने। अल्लाह की तो हम सुनते नहीं हैं, अल्लाह की मानते नहीं, तो फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम पर लाजम है कि तुम ये काम करोगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, और अगर तुमने ना किया तो तुम पर ऐसे हालात आएंगे कि तुम दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। कितने कितने बड़े मजमे हैं आज उम्मत मुसलमान के, कितनी दुआएं मांगी जाती हैं। लोग समझते हैं कि जाके दुआ मांगेंगे बस यही बहुत है, बाकी ज़िंदगी हम अपनी गुजारेंगे। अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो है आपकी दावत, आपकी ज़िंदगी को पसे पुश डालकर अपनी मन चाही ज़िंदगी गुजार कर हम समझते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम सिर्फ खेती बाड़ी और तजारत पर, अपनी बिजनेस, अपनी जॉब पर राजी हो जाओगे और अल्लाह के दीन के लिए कोशिश छोड़ दोगे, उसको कायम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगियों में, इज्तिमाई ज़िंदगियों में, तो तुम पर ऐसे हालात आएंगे कि तुम दुआएं मांगोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, और तुम पर ऐसी ज़िल्लत आएगी जो उस वक्त तक नहीं टलेगी जब तक कि तुम दोबारा जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ नहीं आओगे। अल्लाह करे ये बातें मुझे और आप सबको समझ में आए। बात जो है उनको उनके वालिद ने भेजा, अब वो मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो अल्लाह फरमाने ये एक हुज्जत थी जो पूरी की, एक कोशिश थी याकूब अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने की, लेकिन अल्लाह जानते हैं, अल्लाह फरमाने बेशक वो बड़ा इल्म वाला था याकूब अलैहिस्सलाम। नबियों को अल्लाह के साथ एक राब्ता होता है, वही के ज़रिए एक सिलसिला होता है। तो नबी जो है, नबी रसूल जो है वो तो साहिब शरीयत होते हैं, जो कौमें रसूलों को जुटला दे वो अल्लाह की पकड़ में आती हैं। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, दजाल है, धोखेबाज है। इस चीज़ को अब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, वरना हम देखें कुरान में सूरह अल-अराफ पढ़ ले, सूरह हूद पढ़ ले, बहुत सारी सूरतें, सूरह शौरा, एक के बाद एक कौम को हलाक किया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को डुबो दिया गया, उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम की कौम को ज़लज़ले ने पकड़ लिया, जो कौम समूद थी उनको उनके घरों में ऐसी चीख आई कि उनके कलेजे फट गए। इसी तरह आले फ़िरौन को फ़िरौन समेत गर्क कर दिया गया। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया। ये सारे अजाब हमें पड़े, एक एक करके एक एक कौम को ख़त्म किया गया। और अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस जहाद को कायम किया गया। अब अल्लाह के कानून को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर, अपने मुआशरे पर, अपने मुल्क में, और फिर इसको पूरी दुनिया में लेकर जाना, जैसे सहाबा इकराम ने किया। क्या मसला था उनको? मदीने में कोई अल्हम्दुलिल्लाह खतरा नहीं था कि कोई इस पर हमला करेगा। क्यों गए थे वो फारस, क्यों गए थे वो शाम तक, रोम के सरहदों तक गए, और फिर इधर से कहाँ तक हम पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों गए थे सहाबा? क्योंकि उनको पता था कि ये जिम्मेदारी है हमारी अल्लाह के दीन को, अल्लाह की दुनिया में, अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम होगा, तभी इस ज़मीन पर चैन आएगा। यकीन जाने पिस रहे हैं लोग, कितनी भूख है, कितनी अफलास है, कमी नहीं है रिस्क की, लेकिन हम बहुत सारा रिस्क जो है वो डंप करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपनी प्राइस मेंटेन कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। बहरहाल उन्होंने ये काम किया ताकि वो बच्चों के लिए जो करना चाहते थे, यानी अपने बेटों को उन्होंने जो नसीहत दी
بیٹے اسی طرح مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اللہ فرمانے کہ وہ ہماری طرف سے بڑے علم والے تھے، بڑا علم دیا تھا اللہ نے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اکثر وہ لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، زیادہ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں بھی آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے تدبیر کی، کر لی، فیصلہ اللہ ہی کا تھا، جو ہونا تھا وہی ہونا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان سے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور پھر وہ انہی کے کہنے کے مطابق، انہی کے حکم کے مطابق، نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کو بھی، ان کو پتہ تھا کہ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ بہرحال احتیاطی طور پر انہوں نے تدبیر کی، تاکہ احتیاط کرنی، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احتیاط تو کرنی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، توکل صرف اللہ پر ہی ہوگا، اور حکم بھی اللہ ہی کا ہوگا، فیصلہ بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوگا، ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ساری تدبیریں جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ساری تدبیریں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ یہ 10 بلکہ 11، کیونکہ 10 تو سگے بھائی تھے، تو 11ویں جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے 7، تو 7، اور یہ بڑے کریل جوان، بڑے خوبصورت تھے، سارے کے سارے بڑے خوبصورت۔ تو اب لگ رہا تھا کہ کہیں لوگوں کو لگے کہ ایک تو اس میں 2 چیزیں تھیں، کہ کہیں یہ نہ لگے کہ یہ پتہ نہیں جاسوسی، کیونکہ پہلے بھی ان پہ جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے، کیونکہ یہ اب دوسری دفعہ آ رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ آنا تو اپنے اس 11ویں بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی وجہ تھی کہ چلے ایک یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں اتنے کریل جوان یہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان پر جاسوسی کا الزام نہ لگے، اور دوسری بات نظر بھی ہے۔ اللہ اکبر، نظر برحق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز چینج کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ اللہ اکبر، کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بڑا زبردست کلمات ہیں، یہ ایسے کلمات ہیں جو 100 بیماریوں پہ جڑ ہیں۔ اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مائے سوائے اللہ کے کسی کے پاس، جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اکبر، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر کریٹر ہے، پیدا کرنے والا۔ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ حدیث سے لے لیتے ہیں نظر کے بارے میں، کیونکہ آج کل بہت مسائل ہیں لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا جوتا باندھتے ہیں، نئی گاڑی لے کے نا کالا ریبن، کالا جوتا، کبھی اس کے شیشے پر، مرر پر، کبھی پیچھے۔ اللہ اکبر، کتنی اندھا ہے، مسلمان ہو کر بھی ہمارے اعتقاد کہاں کھڑے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کالا جوتا ہمیں بچا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اللہ کرے کہ جو لوگ، کیونکہ ادھر سے گاڑی آپ لے کے شو روم سے نکلو تو 4 قسم کے لوگ آتے ہیں جو کالی چیزیں لے کر آتے ہیں، کالا دھاگا، کالا ریبن، کالا جوتا۔ اللہ اکبر، اور آج بھی دیکھیں کتنی آپ گاڑیوں پہ غور و فکر کریں گے کہ پیچھے کیا کیا لٹکا ہوا ہے، کالا جوتا لٹکا ہوا ہے، کالا کپڑا باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ چیزیں بچائیں گی؟ یقین کریں یہ شرک کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے، حدیث کا نمبر ہے دوست 2188، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی ایسی چیز جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب کسی کو کسی کی بری نظر لگ جائے، دیکھیں نظر کیا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر حسد کی وجہ سے دیکھے، اور کبھی کبھی محبت کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ بہت سارے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے پیار سے جب دیکھتے ہیں، کیونکہ والدین سے زیادہ پیار سے کون دیکھ سکتا ہے، یہ اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں، دادا دادی، نانا نانی، خالہ ہو یا اسی طرح پھوپھی ہو، یہ سب کے سب رشتے اتنے قریب ہیں، چچا ہو، تایا ہو، جو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب نظر کسی کی نظر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو، یعنی اگر وہ کسی کو نظر لگ جائے تو غسل کر لیا کرے،
غسل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور حدیثیں لے لیتے ہیں۔ موتا میں 2 طریقے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے تو اس کا پانی یعنی اس کے وضو کا پانی اس مریض پر ڈالا جائے، یا کم از کم چہرے اور دونوں ہاتھ اور 2 پاؤں پہ ڈالا جائے جو وضو والے نشان ہے، اور انگلیوں میں جو پیروں کی ہیں اس طرح ڈالا جائے۔ منہ میں کولی نہیں کی جائے گی، ناک میں نہیں ڈالا جائے گا، باقی جسم پر بہایا جائے، یہ طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کا نمبر ہے 2200۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ دم میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے۔ دم وہی ہوگا جو مسند ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اللہ اکبر رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جو پھول ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، ان پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کلمے پڑھتے تھے، انہی کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے بچوں کو دیتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ دیتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان کے شر سے، ومن کلی عین لامہ، اور ہر بری نظر سے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو مسنون ہے، جو مسند ہے۔ اصل میں اسی سے بہتری آئے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کا نمبر ہے 2186۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ رہے ہو، کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے کہا نعم، تو انہوں نے آپ کو یہ کلمہ سکھایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ پر کر پھونکا بھی اور یہ کہا قالا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یہ کلمات پڑھ کر جو بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سب سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل نفس۔ بہرحال میں ایک ترجمہ پھر ایک دفعہ پورے کر دیتا ہوں، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس، ہر بری نظر جو حسد والی نظر ہے اس کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس پر مزید بات ہم جاری رکھیں گے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد باقی بات کریں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تو کہا مختلف دروازوں سے جانا، اور پھر نظر کے بارے میں الحمدللہ کچھ حدیثیں ہم نے بیان کی کہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کسی چیز کو اگر تقدیر پر کوئی سبقت لے کے جانے والی چیز ہے تو وہ نظر ہے۔ ایک دو حدیثیں اور لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خدری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، یہ کچھ اور بھی لوگ تھے، تو اس جہاں پر یہ گئے تو وہاں پر جو وہاں کا سردار تھا انہوں نے ان کی ضیافت بھی نہیں کی، اور پھر اس سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا تو وہاں پر حضرت خدری نے ان کا علاج کیا، کیونکہ وہ سردار کی جو بیٹی تھی اس نے آگاہ کہا کہ ہمارے سردار کو کسی نے ڈس لیا ہے، کس چیز نے، موذی چیز نے، تو پھر انہوں نے کیا اور وہ ان پر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہے۔ تو اس طرح دم جو ہے اللہ کے کلمات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اس طرح حدیث ہے ابو داؤد کی، عقبہ بن عامر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے کہ آندھی سخت اندھیرا چھا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے شروع کر دی، ان کو پڑھنے لگے، اور آپ نے فرمایا اے عقبہ ان کی تلاوت سے تعوذ کیا کرو، یعنی اللہ کی پناہ میں آیا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی۔ دیکھیں ہمارے پاس سب دم پڑے ہیں، قرآن نہیں، جیسے میں نے سورہ فاتحہ کی بات کی، اور سورہ جو موضعتین ہیں جن کو موضعتین ہی کہا جاتا ہے، پناہ مانگنے والی 2 صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بہترین صورتیں ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھا جا سکتی ہے، جہاں پہ آ جائے شیطان اگر کسی کو تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ بہرحال ایک جو بات تھوڑی سی ہمیں دیکھنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک طرف والد تھے وہ بھی نبی، دوسری طرف بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی،
اور پھر یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے باپ دادا، کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ جیل میں جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم اسماعیل علیہ السلم، اسحاق علیہ السلام چچا تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک طرف یعقوب علیہ السلام روتے روتے اللہ اکبر آنکھیں سفید ہو گئی، دوسری طرف یوسف علیہ السلام اب صاحب اقتدار تھے، اقتدار بھی مل گیا، آپ کو جو ہے خزانے کا وزیر بنا دیا گیا. اس کے باوجود بھی آپ واپس نہیں جا رہے تھے. اس میں بھی اللہ کی کوئی مشیت تھی، اللہ کی طرف سے آپ کو بھی حکم نہیں تھا کہ آپ جائیں گے. یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ پورے کا پورا سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالے جانا، پھر مصر کے بازار میں بکنا، پھر وہاں سے جیل میں جانا، اور پھر اللہ نے آپ کو جو عزت اکرام دیا، آپ مصر میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر، یعنی خزانے پر آپ کو وزیر بنا دیا گیا. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بھی آتا ہے کہ یہ پھر ان کو معلوم کیوں نہیں ہوا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے. یعقوب علیہ السلام جب کنویں میں تھے، یوسف علیہ السلام، تو اس وقت ان کو کوئی خوشبو نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی قمیض آئے گی، جیسے ہم پڑھیں گے آگے، تو جیسے ہی قمیض آئے گی تو پھر وہ کہیں گے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب اللہ چاہے گا تب یہ معلوم ہو سکتا ہے. بہرحال ولما دخلوا علی یوسف، یہ لوگ اب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، بنیامین کو. اچھا یہ ہے کیونکہ پہلے وہ 10 آئے تھے، ان سے تعارف ہو چکا تھا، باتیں ہو چکی تھی. اب انہوں نے کہا اچھا یہ ہے تمہارا بھائی، اور اس کو اپنے پاس بلا لیا. کیا جو میرے پاس، قال انی انا اخوکا، کہا کہ میں ہوں تیرا بھائی، اللہ اکبر، سگا بھائی. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اے بنیامین اب تو بالکل بھی افسوس نہ کر، بالکل بھی تو اپنے آپ کو مایوس نہ ہو. جو تیرے ساتھ انہوں نے کیا ہے اب اس پر بالکل بھی افسوس نہ کر. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. یہ سب بھائی آئے، اور کہا جاتا ہے بہرحال واللہ عالم یہ قصے ہیں کہ یہ 11 لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام نے دو کے حساب سے ان کو سب کو کمرے دیے. اب بنیامین اکیلے بچ گئے تو ان کو ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا. اور پھر اس وقت ان کے پاس آئے، ان کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اور اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ میں تمہارا وہ بھائی ہوں، یوسف ہوں. انہوں نے اس طرح ٹھہرایا کہ بنیامین تنہا رہ گئے. پھر ان کے پاس آ کر اپنا تعارف کرایا اور ان سے کہا کہ جو تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے بھائیوں نے، اور جو میرے ساتھ کیا ہے، اس پہ ذرا بھی افسوس نہ کرو. اللہ نے ہمیں الحمدللہ ملا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے کیا کچھ دے دیا ہے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا کردار محسن تھا. تکلیفوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نعمتوں کا ذکر کریں گے. اللہ اکبر. آج ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کام کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا کہ مجھے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کی نعمت یاد کرنی چاہیے، تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا دیا، کیا رہ گیا، کیا نہیں ملا، کیا چلا گیا. یہ بھی اللہ کا ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو بہرحال ملاقات ہوئی، لمبا عرصہ تھا، آپس میں دونوں نے بات کی ہوگی، جو بھی باتیں تھیں، کیونکہ بنیامین پر بھی ظلم ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام کے بعد ان کو لگتا تھا کہ یہ اب ہمارے باپ کی توجہ کے جو ہے وہ زیادہ مرکوز ان پر رہتی ہے، باپ کی توجہ، تو اس لیے ان پر بھی کارے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے اللہ اکبر بہت بڑی زیادتی کی تھی، بہت بڑا جو ہے گناہ کیا تھا کہ باپ سے بیٹے کو جدا کیا تھا. بہرحال یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. اب چاہ یہ رہے تھے کہ یہ بھائی واپس چلے جائیں اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لے. لیکن کیونکہ وہاں پر یوسف علیہ السلام پورے بادشاہ نہیں تھے، حکومت کسی اور بادشاہ کی تھی. آپ کو تو ایک وزارت ملی ہوئی تھی، اور اس قانون کے مطابق کسی شہری کو غیر جو مصری نہیں تھا اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا. اب اس کے لیے اللہ نے ایک تدبیر کی. کیا تدبیر تھی؟ اب تدبیر یہ تھی کہ جب ان کو جو ہے ان کے غلہ ان کو دیا جا رہا تھا تو ان کے غلوں میں ایک بادشاہ کا سوا کہتے ہیں، پیالے کو بھی کہتے ہیں، اور غلہ ناپنے والا ایک آلہ بھی ہوتا ہے جو پیالے سے بھی ناپا جاتا تھا، وہ جو ہے ان کے سامان میں رکھ دیا گیا. آیت نمبر 70 میں آتا ہے پھر جب ان کے سامان پیک کیے جا رہے تھے تو جو سکایا تھا وہ رکھ دیا گیا کن کے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان میں. پھر ایک پکارنے والے نے، کیونکہ وہاں پر لازمی بات ہے کہ لوگ تھے جو جمع تھے سب کے سب، وہ جو انتظام جن کے ہاتھ میں تھا، یوسف علیہ السلام تو
डेफिनेटली मुस्नद पे बैठे हुए थे। तो अब उन्होंने देखा कि वो आला नहीं मिल रहा, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने और लोगों को भी नाप कर देना होगा, और बादशाह का कहते हैं वो प्याला था स्पेशल जो था, जो आला था या प्याला था, बड़ा कीमती था। कुछ ने कहा कि वो सोने का था, कुछ ने कहा हीरे जवाहरात लगे थे, अल्लाह आलम, कोई हदीस से ऐसी बात नहीं मिलती। बहरहाल वो बादशाह का प्याला था। बहरहाल फिर एक पुकारने वाले ने कहा कि ऐ काफिले वालों, इन्नकुम लसारिकून, तुम यकीनन चोर हो। उन्होंने कहा ये क्या चोरी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोतों पर, यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों पर और इसहाक अलैहिस्सलाम के पोतों पर चोरी का इल्ज़ाम आ गया। बहरहाल उन्होंने पूछा, मुड़ के पूछा, अल्लाह अकबर, कि तुम्हारा क्या चोरी हो गया है? जिसका जिक्र आता है आगे आयत नंबर 71 में, कालू वाकबालू अलैहिम माजा तफकिदून। अब वो पलटे, जब ये बात सुनी तो सारे मतवज्जा हुए, परेशान भी हुए। तो पूछने लगे, जिसने पुकारा था, जिसने कहा था कि ऐ काफिले वाला तुम चोर हो, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या चोरी हो गया है? अल्लाह अकबर, इल्ज़ाम लग गया चोरी का। बरादर ने यूसुफ जो है वो परेशान थे, और बहरहाल उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है जिसकी वजह से तुमने कहा है? कहा कि हमारे बादशाह का जो आला था, प्याला था, जिससे हम गला डालते थे, वो गुम हो गया है। और जो भी उसको लेकर आएगा, जो भी उसको देगा, या जो भी उसकी तलाश में हमारी मदद करेगा, उसके लिए एक ऊँट के बराबर गला है। वाना बिही ज़ाइम, और जो पुकारने वाला था कहा था कि मैं इसका ज़माना देता हूँ, मैं ज़माना देता हूँ कि उस शख्स को जो इसमें हमारी मदद करेगा, या जो बताएगा कि ये प्याला किसने चोरी किया है, तो उसके लिए एक ऊँट गला है। बहरहाल ये कहने लगे, अगली आयत आयत नंबर 73 में आता है, कहा अल्लाह की कसम तुम जानते हो कि हम नहीं चाहते मिस्र पर कोई भी फसाद करना, वो माकुन न सारिकीन, और ना ही हम चोर हैं, ये तुमने इल्ज़ाम लगा दिया है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम मिस्र पर किसी किस्म की शरारत, किसी किस्म के फसाद की नीयत से नहीं आए, तुम जानते हो हम सिर्फ गला लेने आए हैं। उस पूछने वाले ने कहा, आयत नंबर 74 में आता है, कालू फमा जज़ाऊहु इन कुन तुम काज़िबीन। उन्होंने कहा फिर क्या बदला हो, अगर तुम सच्चे नहीं हो, झूठे हो, और प्याला तुम ही से निकला है, तो फिर क्या बदला है? अब उन्होंने उस कानून की बात की जो कानून इब्राहीम था, इब्राहीम की शरीयत से चल रहा था। कालू जज़ाउहु मम वुजिदा फ़ी रखलिही फ़हुवा जज़ाउहु, के बदला ये है कि जिसके सामान से वो निकलेगा वही उसका बदला है, यानी उसको ग़ुलाम बना लिया जाएगा, उसको रखा जाएगा। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, हमारी शरीयत में, शरीयत इब्राहीम में हम ज़ालिमों को ऐसे ही बदला देते हैं, जो चोरी करने वाले हैं उनको ऐसे ही बदला दिया जाता है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, प्याला किससे, कहाँ से मिला, मिला नहीं मिला, इस पर बात मज़ीद होती रहेगी। तब तक के लिए इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त भी चाहते हैं, और इस दुआ के साथ इस सारे प्रोग्राम में हमारे लिए जो भी नसीहत की बातें थी, जो इल्म की बातें थी, जो हिकमत की बातें थी, अल्लाह हम सबको उससे बहरामंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لقد كان في قصصهم عبرة